السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ جو صورتحال بن چکی ہے کشمیر کے اندر، پاکستان کا جو کشمیر ہے اس کے اندر، یہ ایک خطرناک سائڈ پہ چلی گئی ہے۔ رات کو پہلے ان کے قافلے کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے اور ایک کارکن جو عوامی ایکشن کمیٹی کا تھا وہ موقع پہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہ قافلہ تھا عمر نذیر بٹ صاحب کا، اس کے اوپر یہ فائرنگ کی جاتی ہے راولہ کوٹ کے اندر۔ لیکن جب وہ فائرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد حالات ایک دم سے خراب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کال تو دی ہوئی تھی 9 جون کی، لیکن اس سے پہلے حالات کیا ہو چکے ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہاں پہ اس چینل پہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فائرنگ کی گئی تھی اس کے بعد ایک رکن اس کو شفٹ کر دیا گیا تھا ہاسپٹل میں، وہ رکن وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے شہید ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جو مجموعی طور پہ ابھی تک کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 2 لوگ وہاں پہ ان کے عوامی ایکشن کمیٹی کے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ کام کیا کرتے ہیں کہ مکمل طور پہ انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ یہ جب بھی پاکستان کی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت یہ جب بھی کچھ اس قسم کے معاملات دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو یہ فوراً سے ایک کام کرتے ہیں، عوام کی آواز دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو سچویشن خراب ہوئی تو اس کے بعد جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے مکمل طور پہ مذمت کریں گے اور اب اس کا جواب دیں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر فائرنگ کی ہے۔ دیکھیں یہ والے جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ یہاں سے جو پنجاب کے اندر انہوں نے ایک مار دھاڑ اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا، وہاں سے یہ والے لوگ یہ کام شروع کر چکے ہیں، اور جو انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں پھر یہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گرفتاریاں کرتے ہیں۔ ابھی جو گرفتاریاں سامنے آ رہی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے، ابھی کی جو تازہ اطلاعات ہیں، وسیع خواجہ ہیں ایک وہاں پہ ان کے صدر ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کور ممبر کے خاص طور پہ یہ ممبر بھی ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا، ان کے یہ خاص ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ اٹھ مقام بازار کا صدر، کیونکہ یہ جو تحریک ہے نا یہ تمام تاجر اور جو بھی باقی ٹرانسپورٹرز یہ سب لوگ مل کے اپنے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ کوئی ابھی تک کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ حقوق کی تحریک ہے۔ اس کے علاوہ جو پلندری بازار کا صدر ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہاں پہ رکشہ یونین کا صدر، ان تمام لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عوام کے ساتھ مل کے اپنی مارکیٹیں بھی بند کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ اپنا حصہ اندر ڈالتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور انٹرنیٹ کو بند کرنے کا مقصد یہی ہے ان لوگوں کا کہ ہم کوئی بھی آواز باہر نہ جانے دیں۔ ابھی بھی بہت مشکل سے اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ کس طرح یہ لوگ وہاں پہ لوگوں کو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرفتار کر رہے ہیں اور ان کے اوپر مار دھاڑ شروع کر رکھی ہے۔ ابھی 9 جون میں سے 2 دن باقی پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پہلے ہی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے کہ ان کو گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور وہاں پہ جو گولی چلانے کے حوالے سے ہے اس کو انہوں نے بہت مکمل طور پہ تیار کر لیا ہوا ہے، یہ والا پلان کہ کس طرح ہم نے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ اگر گولی بھی چلانی پڑی تو ہم چلائیں گے، کیونکہ یہ لوگ گولی چلانے سے بالکل باز نہیں آتے۔ یہ والے 26 نومبر سے یہ عادی ہو چکے ہیں، مرید کے والے سانے سے یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، اور باقی بھی جو لوگ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، باقی صحافی حضرات ہیں ان کے اوپر یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، جو منصور علی خان ایک بریک وارداتیہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو سنتے کیسے ہیں، کہ وہ کس طرح کی جو وہ بات وہاں پہ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے کار ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے سوشل میڈیا پہ بھی اپنی وہی صرف دکان چلانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، وہ اس سسٹم کو ہمیشہ جو بھی اس کی فرمائش ہوتی ہے وہ پوری کرتا رہے گا۔ ہمیشہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ لیکن خیر ابھی جو وہاں پہ صورتحال ہے انہوں نے کہا ہے، جو ان کے شوکت نواز میر ہے، کہ ایک ادارے کے اندر ایک سربراہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ لوگ ہم تو یہاں پہ نام نہیں لے سکتے، وہ آپ عمران ریاض کے ولاگ میں آپ ان کا نام سن سکتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے۔ وہ سربراہ جو مبینہ طور پہ لاہور سے یہاں پہ آیا، آزاد کشمیر میں اسے شفٹ کیا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ یہاں پہ سارے معاملات کنٹرول کر رہا ہے اور اپنی ضد پوری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ شوکت نواز میر صاحب کا کہنا تھا کہ اس
سربراہ کو دیکھیں کہ وہ یہاں پہ اس طرح کے ظلم نہ کرے۔ تو اس طرح کی جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا میں گلگت بلتستان کی صورتحال پہ آ جاؤں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن کے اوپر ان لوگوں نے، دونوں پارٹیوں نے، نواز شریف اور زرداری، ان دونوں پارٹیوں نے ایک رولہ بچایا ہوا تھا، دیکھیں جی ہم تو یہاں پہ آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم سے بڑا خیر خواہ ہے ہی کوئی نہیں آپ کا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو جو دینے کی سازش کی جا رہی ہے وہ بلاول بھٹو کو دیا جائے گا، آصف زرداری کو دیا جائے گا گلگت بلتستان اور کشمیر۔ اب کشمیر کا انہوں نے ایک سائڈ پہ الیکشن کا اعلان بھی کر رکھا ہے نواز شریف صاحب نے، اب وہاں پہ جا کے الیکشن بھی لڑنا ہے، 27 جولائی کو الیکشن ہونا ہے۔ اب نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کے اندر ایک کشمیری جاگ اٹھے گا کہ دیکھیں جی ہم تو بہت کشمیری ہیں، ہمیں بہت کشمیر سے محبت ہے۔ ابھی یہی لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے 15,000 کے لگ بھگ وہاں پہ نفری بھجوا چکے ہیں کشمیر کے اندر، ان لوگوں کے اوپر شیلنگ کے لیے، لاٹھی چارج کے لیے یا اپنی نفری اب مزید یہ وہاں پہ جا کے بہت کشمیری بھی بنیں گے اور بہت زیادہ یہ ان کے محبے بھی بنیں گے کہ ہم تو کشمیر سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بھئی آپ لوگ کشمیر سے محبت کرتے ہیں، یہ جو 12 آپ نے ارکان رکھے ہوئے ان کو تو فارغ کریں پہلے، کہ یہ وہ ارکان ہیں، صرف یہ 1000 ووٹ لیتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہاں پہ بہت قانون سازی کرنے لگے۔ اور یہی والے لوگ ہمارے جو اچھے اور سیانے لوگ ہیں نا، وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر چلے جائیں، کوئی کہتا ہے ادھر چلے جائیں تو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ عمران خان کی حکومت اسی طرح ان لوگوں نے تبدیل کی تھی، کبھی کسی کو لے کے آ جانا تھا، کبھی کسی کو لے کے آ جانا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر 30-35 کا ایوان ہو اور اس کے اندر 12 لوگ جو ہے انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہو کہ ان کی وجہ سے، ان کی مدد سے یہ لوگ حکومت کو ادھر سے ادھر کر دیں گے، ادھر سے ادھر کر دیں گے، تو وہاں کے لوگوں کو کیا انصاف ملے گا؟ تو ان کا اصل مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ ان کی اچھا بڑی سے بڑی ان کی ڈیمانڈ جو آ رہی ہے ایم آر آئی مشین، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاسپٹلوں میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے اور یہ لوگ بیٹھ کے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کی اس طرح کی حرکتیں جو ہے کہ ان کے بنیادی مطالبات ہیں، ان کے کوئی لمبے چوڑے مطالبات نہیں ہیں، بنیادی مطالبات یہ لوگ پورے نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے احتجاج کیوں کرتے ہیں، ان کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہی والے لوگ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور اب ان کو کل عدم قرار دے دیا گیا کہ آپ لوگ کل عدم جماعت ہیں۔ عجیب قسم کے یہ لوگ سارے وہاں پہ معاملات کھیل رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ ابھی ان لوگوں کی محبت بھی جاگنی ہے کہ دیکھیں ہم تو یہاں پہ کشمیری بن کے آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ یہاں پہ پھر ووٹ کی قدر کس جگہ پہ ہے جب آپ لوگ ان کو مار داڑ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ابھی جو ایک اطلاعات چل رہی ہیں کہ وہ جو انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے، تو شوکت نواز میر کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، جو پی ٹی آئی کا دفاتر ہیں ان کا بھی ہم گھیراؤ کریں گے۔ تو یہ والا آپ جو گھیراؤ کا سسٹم ایک نیا چلنا شروع ہو رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے اس کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کے ساتھ معاملات حل کریں۔ ان کے کوئی بڑے معاملات نہیں ہیں یا کوئی ان کے بڑے مطالبات نہیں ہے کہ آپ لوگ حل نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو آپ نے گولی سے، لاٹھی سے، ڈنڈے سے آپ نے حل نکالنے کا سوچے ہوئے ہے، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ رات کو بھی جو فائرنگ ہوئی ہے، وہ ایک پارٹی کہتی ہے ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی فائرنگ کے جو معاملات ہیں، اس سے معاملات بگڑتے ہیں، معاملات سنبھلتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ ہم لوگ اس سائڈ پہ کیسے آئیں کہ ان معاملات کو حل کیا جا سکے۔ تو یہ جو ایک مکمل طور پہ سچویشن چل رہی ہے، مکمل طور پہ وہاں پہ لاک ڈاؤن لگانے کی صورتحال بن چکی ہے۔ 15,000 کی نفری کو تھوڑی نفری نہیں ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیر کا مدعا لڑتے ہیں۔ اگر وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں مودی اتنی فوج بھیجتا ہے تو اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ تنقید جب کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنی ریٹ بنوائے، الگ چیز ہے، لیکن جب آپ ایک غلط چیزیں چلا رہے ہوں کہ لگاتار آپ لوگ حکومت پچھلے 5 سالوں میں 4 دفعہ تو حکومت تبدیل کی جا چکی ہے آزاد کشمیر کی، وہاں پہ کچھ اسٹیبل حکومت ہے، صرف آپ لوگوں نے وہ ایک گھوڑا بنایا ہوا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ کوئی حکومت نہیں ہے وہاں پہ، اس وجہ سے وہاں کی عوام کو بیٹھ کے سنیں، ان کے معاملات حل کریں، اور یہ والا کام نہ کریں کہ آپ لوگ لاٹھی گولی کے ساتھ وہاں پہ معاملات حل کرنے کے لیے نکلیں، تو اس کا رزلٹ غلط نکلتا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اللہ حافظ۔